آپ کا تعلق کس ایجنسی سے ہے یار؟ ہاں یار یہ میرے دو فون ہیں بھائی، یہ دونوں آپ لوگ چیک کر لو، نہ نواب شاہ سے فون آیا، نہ گھوٹکی سے فون آیا، نہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے فون آیا۔ پینٹڈ نمبر آپ کو دے رہا ہوں تاکہ موازنہ کیا جا سکے کہ کس نے کیا کیا اور کون کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی توتی بولتی تھی اس شہر کے اندر۔ 1.2 ارب روپے ٹوٹل کلیکشن کی ان لوگوں نے جن کا کمپلیٹ ایبسلیوٹ کنٹرول تھا اس شہر کراچی کے اوپر۔ ہمیں 1 سال ہوا، اسی ان کے آخری سال یعنی کہ ان کی اسٹریٹجی کا اختتام، جو کہ ریونیو کا ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے، اور ہمارا پہلا سال، ہم نے 1 سال میں 2.8 ارب روپے اکٹھا کیے۔ یعنی کہ جو آمدنی تھی کے ایم سی کی اون سورسز کی، اس آمدنی میں 150% اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی قیادت میں چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کیا ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس میں ابھی آپ کو ایم یو سی ٹی ایڈ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو نئے ٹیکس کے حجم ہم نے کاؤنسل سے منظور کرائے نا، وہ میں نے ایڈ نہیں کیے ہیں۔ یہ سارے وہ پرانی چیزیں ہیں، دکانوں کا کرایہ ہو، پیٹرول پمپ سے آمدنی ہو، زمینوں سے آمدنی ہو، چارج پارکنگ کی آمدنی ہو، زو کی آمدنی ہو، سفاری پارک کی آمدنی ہو۔ کوئی آکشن نہیں کیا ہم نے، کوئی ایک کے ایم سی کی جائیداد ہم نے بیچی نہیں ہے کہ پلاٹ کی بندر باٹ ہو گئی ہو، آکشن کر دیا ہو ہم نے۔ صرف جو جائیداد موجود تھی، جو کہ لوگوں کے یا تو کرائے پہ تھی یا قبضے میں تھی، جہاں کے ایم سی کا اختیار تھا، اس اختیار کو ایکسرسائز کیا، اور 1.2 ارب کو 1 سال میں ہم 2.8 ارب روپے پہ لے گئے، ٹو بی ایگزیکٹ 2.81 بلین روپیز۔ یہ ہے پرفارمنس، یہ ہے کارکردگی۔ اور اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جو ہم نے اپنی کاؤنسل سے قانون سازی کرائی ہے، جو پالیسیز کو اپروو کرایا ہے، وہ اس آمدنی کو انشاءاللہ حاسدوں کے شر سے شہر کو اللہ تعالیٰ بچائے، غاصبوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس شہر کو بچائے۔ انشاءاللہ اس آمدنی کو اگر اس سال 140% اضافہ کیا ہے تو اگلے سال انشاءاللہ کئی گنا اضافہ کریں گے، اور وہ کئی گنا اضافہ کرنے کے بعد وہ پیسہ کراچی شہر کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، کراچی کی عوام کی خدمت کے لیے، ہمارے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، پبلک سپیسز کو بہتر کرنے کے لیے، پارکس پلے گراؤنڈز کو بہتر کرنے کے لیے، ہماری جو ہسپتال کی فیسلٹیز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ خرچ کیا جائے گا۔ ہر کوارٹر، کبھی کے ایم سی کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا۔ آپ صحافیوں کو بھی آمدنی کا پتہ تب چلتا ہے جب ایف اے صاحب جو ہیں اپنی بجٹ بک تیار کرتے ہیں، اگر لیک نہ ہو جائے کچھ باخبر ذرائع کے مطابق، تو آپ کو بھی سال کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا پرفارمنس رہی ہے۔ ہم کمٹ کرتے ہیں کہ ہر کوارٹر میں اپنے فائنینشیل نمبرز پبلک کریں گے، جو ایم یو سی ٹی سے آمدنی آئے گی اس کو پبلک کریں گے، جو ٹول کی مد میں آمدنی آئے گی اس کو پبلک کریں گے، جو صوبائی حکومت سے ہم کو گرانٹ ملتی ہے اس کو پبلک کریں گے، اور کیا کیا اخراجات کر رہے ہیں، کس مد میں کر رہے ہیں، وہ سب کچھ پبلک کریں گے۔ اس مالی سال میں انشاءاللہ بہت سارے کام جاری ہیں، بہت سارے نئے کام سٹارٹ ہونے ہیں۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ جب بجٹ پاس ہوا، لوگوں نے کہا کہ کراچی شہر کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کراچی شہر کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ کسی نے کاغذات پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بجٹ میں 20 سال کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ میں کچھ نہیں ہے، کراچی شہر کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا
ابھی ایکنک سے 2.5 سال سے ایک زیر التوا تھا ہمارا پروجیکٹ KWSSIP کا SOP2، 175 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جس کی منظوری کرائی ہے ہم نے، جس میں سے 75 ارب روپے خرچ ہوں گے K4 کی آگمنٹیشن پہ، وہ پیسے اویلیبل ہیں۔ یعنی کہ جتنا بھی نظام شہر کے اندر پانی کی ترسیل کا بننا ہے اس کی اثر نو تعمیر ہوگی تاکہ واٹر لیکیجز آپ کی ختم ہو سکیں، پانی ضائع نہ ہو، ہم پانی کو ضائع ہونے سے بچا سکیں اور وہ پانی شہریوں کو دے سکیں۔ کیا اماؤنٹ بتایا آپ کو؟ 75 ارب روپے، اور مزید تقریباً 90 ارب روپے آپ کے پمپنگ سٹیشنز کے نظام ہوں اور واٹر انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو تخیلاتی نہیں ہے، موجود ہے، فنڈڈ ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے۔ اس سال انشاءاللہ اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ 56 ارب روپے کی ملیر ایکسپریس وے آپ کے سامنے ہے۔ ملیر کے برج کو ایکسپینڈ کرنا ہو، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہو، جام صادق علی برج کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا ہو اور ایکسپینڈ کرنا ہو، کورنگی کاز وے کا برج ہو، یہ تمام چیزیں منصوبے میں رکھی گئی ہیں، پیسے موجود ہیں، خرچ کیے جائیں گے۔ سالڈ ویسٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں ہم جلدی کرتے ہیں شہر کی کے بارے میں حد تک آمیز گفتگو کرنے میں۔ یہ بڑے بڑے چیمپئن تیسمار خان جو شہر کے معاملات کو چلا کے گئے ہیں، ان کے زمانے میں کبھی پراپر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن نہیں بنے، ان کے زمانے میں کبھی پراپر لینڈ فل سائٹ نہیں بنی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ کراچی شہر کے اندر 6 نئے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ میکینیکل اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی والے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ہیں۔ 10 ارب روپے اس کی لاگت آ رہی ہے، ٹینڈرنگ ہو چکی ہے، کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ لینڈ فل سائٹ 12 ارب روپے کی کاسٹ پہ پراپر میکینیکل لینڈ فل سائٹ بنائی جا رہی ہے، ٹینڈرنگ ہو گئی ہے، اس سال کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ ڈیڈ لائن ہے 31 دسمبر 2025 کی ان سارے پروجیکٹس کے لیے۔ یہ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، ہسپتالوں کی مد میں، یونیورسٹیز کی مد میں جو اور اخراجات کیے جاتے ہیں، جو OZT شیئر KMC کو ملتا ہے، جو OZT شیئر ٹاؤنز کو ملتا ہے وہ الگ ہے۔ UCs کے پیسے پہلے ہماری سیاسی جماعت نے بڑھا کے 5 لاکھ کیے تھے، آج ہماری سیاسی جماعت نے، میں شکر گزار ہوں آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے تمام UC کے نمائندوں کی بات سنی اور سننے کے بعد اس 5 لاکھ کو بڑھا کے 12 لاکھ روپے کیا، تاکہ جو UC چیئرمین ہے، چاہے وہ کراچی شہر کے کسی اربن ایریا کا ہو یا صوبہ سندھ کے کسی رورل ایریا کا ہو، اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوں، سرکاری اکاؤنٹ میں، کہ اگر اس کو اسٹریٹ لائٹ لگانی ہے تو اس کو اپنے میئر کے پاس، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس نہ جانا پڑے، وہ خود اس کے اخراجات کر سکے۔ اگر اس کو نالی ٹھیک کرنی ہے، روڈ کارپیٹنگ کرانی ہے، تو وہ اپنا کام کر سکے۔ یہ انتہائی مشکل حالات میں میں آپ کو ایک پرفارمنس بتا رہا ہوں جس کے اندر 8 مہینے کیئر ٹیکر دور کے گزرے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ صرف یہ تھی، نیت کلیئر تھی، ٹارگٹ کلیئر تھا کہ ہاں یار یہ چیز کرنی ہے، کام کرنا ہے، اور وہ کام ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ وسیم اختر صاحب کے دور میں یا MQM کے دور میں جو چلتی ہوئی بسز کو بند کر دیا گیا تھا، آپ سب گواہ ہیں جو پرانے رپورٹرز ہیں یہاں پہ، وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ بسز چل رہی تھیں، ان کو بند کر کے بیت المکرم پہ اور لانڈی پر کھڑا کر دیا گیا اور پھر وہ غلطی سڑتی رہیں۔ آج ان بسوں کو ریوائیو کرنے کا منصوبہ بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر، ڈپٹی میئر، کونسل کے اراکین لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارا مشین پول ڈپو کا جو ایکوپمنٹ تھا تباہ ہو گیا تھا ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ آپ کبھی جائیں تو آپ کو نظر آئے گا بند
مشینری، خراب مشینری. آج یہ بارشوں کی تیاری کے لیے آپ کو جگہ جگہ کے ایم سی کے پمپس نظر آ رہے ہیں. وہ پرانے پمپس جو بند کر دیے گئے تھے، چھپا کے رکھ دیے گئے تھے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے تاکہ ان پمپس کو ہم لگا سکیں. آپ دیکھیں گے اورنج رنگ کی ہم نے وہ بھی کی ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو وہ چیز ہوتے ہوئے. لیکن جو لوگ منفی بات کرتے ہیں، جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ باز نہیں آئیں گے. اس سال انشاءاللہ شمسی توانائی، گرین کلین سستی انرجی تاریخ میں پہلی بار کے ایم سی کی بکٹ لسٹ میں ہے، ہماری ٹارگٹ لسٹ میں ہے. 3 دن پہلے اخبار میں ایڈ آیا ہے جس کے تحت بلدیہ عظمیٰ کراچی پاکستان کی پہلی لوکل کونسل بننے جا رہی ہے جو کہ شمسی توانائی پر چلے گی. تاریخ میں پہلی بار کراچی کی شاہراہوں کو، کیونکہ آئے دن لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے، تاروں کی یا بلبوں کی چوری ہونے کا معاملہ آتا ہے، تو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ اس کے لیے بھی کنسیو کیا ہے جس کے تحت کراچی کی 3 بڑی شاہراہوں کا انتخاب کیا ہے. ان 3 شاہراہوں پر سولر لائٹس ہم لگانے جا رہے ہیں اور 5 سال کا آپریشن اینڈ مینٹیننس کا کانٹریکٹ بھی دینے جا رہے ہیں. یعنی کہ سزا جزا اس کی ٹوپی اس کے سر نہ ہو کہ ڈپارٹمنٹ یہ نہ کہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے، افسر یہ نہ کہے کہ سر وہ تار چوری ہو گیا تھا. کانٹریکٹ میں ان بلٹ تاکہ پیسوں کو بہتر یوٹیلائز کیا جا سکے. ہم اپنے بجلی کا خرچہ بھی بچائیں گے، اپنی آپریشن مینٹیننس کی کاسٹ بھی بچائیں گے اور بہتر پرفارمنس ہوگی. اور انشاءاللہ کامیاب ہوئے تو اس کو ہم شہر کی ہر شاہراہ پر لے کر جائیں گے. 106 سڑکیں ہماری ہیں. تیسری چیز، ہماری مارکیٹس ہیں 55. ہم نے ان مارکیٹس میں اپنے کرایہ داروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، جن کو لوڈ شیڈنگ کا بھی پرابلم ہے اور مہنگی بجلی کا پرابلم ہے، جو معاہدے دوسری حکومتوں نے کر لیے، آر او ای پتہ نہیں کیا ڈیسائیڈ ہوا، خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنے کاروباری طبقے کو کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم نے اپنی مارکیٹس کا بھی انتخاب کیا ہے. جن مارکیٹس کو ہم انشاءاللہ کنسلٹنٹس کی ایڈوائس پر، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کی ایڈوائس پر سولرائز کریں گے. اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا کہ اگر ان کو مارکیٹ سے جو بجلی مل رہی ہے اگر وہ 60 روپے یونٹ ہے تو ہم اس سے کم میں ان کو دیں گے تاکہ ہم اپنے محنت کش طبقے کو سپورٹ کر سکیں ان کے بزنس کو بہتر بنانے کے لیے. اور انشاءاللہ اگر کامیاب ہوتے ہیں اس کام میں تو شہر میں بہت ساری زمین کے ایم سی کی موجود ہے جس کو ہم سولر پارک پر اسٹیبلش کرنا چاہیں گے اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس چیز کو استوار کر سکتے ہیں. یہ وہ ہماری بکٹ لسٹ ہے جو ہم نے تیار کی ہے، بنائی ہے اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ. اور انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، نالوں کے حوالے سے منفی گفتگو بہت ساری کی جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جب بقرعید کا آپریشن ہوا، آلائشوں کا آپریشن ہوا، تو کراچی کے اندر میئر، ڈپٹی میئر، بلدیاتی نمائندے فیلڈ میں تھے اور ہمارا کمپٹیشن پنجاب سے ہو رہا تھا جہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ میدان میں تھی. ہم پر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہم بلدیاتی نظام کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں بلدیاتی نظام ہے بھی، اور بلدیاتی نظام ایسا ہے کہ آپ کو ڈپٹی میئر ہو، میئر ہو، بلدیاتی اراکین ہو، سب اپنے اپنے علاقوں میں موجود نظر آئے، کام کرتے ہوئے نظر آئے، اور آپ نے دیکھا وہ اچھا کام ہوا. میرا گلہ یہ ہے کہ ابھی لاہور میں 2 دن پہلے بارش ہوئی، وہاں پر آپ نے کسی وہاں کی اپوزیشن کی جماعت کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا وہاں کے گورنر صاحب کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا وہاں کے کسی اور رپورٹنگ نہیں دیکھی کہ جی لاہور ڈوب گیا.
کراچی کے اندر ہم پتہ نہیں کس ڈائمینشن سے تصویر کھینچتے ہیں کہ وہ مزہ آتا ہے ہم کو کہ کراچی ڈوب گیا. بھائی کراچی کو ڈوبنے نہیں دیں گے. کراچی کو ڈبویا گیا ہے, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن ان پریشانیوں کو, مشکلات کو ہم فیس کر رہے ہیں نا. ابھی جو پچھلے دنوں بارش ہوئی کراچی میں, سارا کراچی کلیئر رہا, سارا کراچی کلیئر رہا. ہمیں مشکلات جہاں پہ آئیں وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک جگہ تھی, قلندریہ نالا وہ مقام ہے جہاں پہ ہم کو پرابلم آئی. نیا نالا بنا ہے, کبھی کبھار پہلا اس کا ٹیسٹ تھا. یہ 70 ملی میٹر بارش ہوئی تھی پہاڑوں پہ, ڈاکیومنٹڈ آپ چیک کر سکتے ہیں. گلشن حدید ہو, گلشن معمار ہو, منگو پیر ہو. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ذرا سی بارش ہوتی تھی, کیڈیے چورنگی ڈوب جاتی تھی, پانی نظر آتا تھا. ناگن چورنگی ڈوب جاتی تھی, پانی نظر آتا تھا. عارف الوی صاحب اس وقت صدر نہیں تھے, بٹ آپ کو یاد ہوگا حلیم عادل شیخ ان کو بوٹ میں لے کے نکل جاتے تھے. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے. چندری گڑھ روڈ ڈوب جاتی تھی, شاہین کمپلیکس ڈوب جاتا تھا. اب کی بار ایسا نہیں ہوا, تو کہیں نہ کہیں کوئی کام کیا گیا تبھی ہوا نا. ہر شخص بیٹھا ہوتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے تنقید کرنے میں. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ شہر کے اندر بلدیہ عظمیٰ کراچی نالوں کی صفائی کے اوپر کس طریقے سے کام کر رہی ہے, ڈیلی کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. اور جو بھی پیمنٹ ہم کرتے ہیں نا, ایک زمانہ تھا پیمنٹ کی بندر باٹ ہوتی تھی, اب اس کو نیسپاک آڈٹ کرتا ہے, کنفرم کرتا ہے کہ ہاں لینڈ فل سائٹ پر اتنا کچرا پہنچایا گیا ہے, اس کے بعد وہ پیمنٹ کی جاتی ہے. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے, جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ جو بھی ناقدین ہیں ان کو بتا سکیں. باقی چیزیں تو قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, لیکن کے ایم سی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, اور لوگوں کی جو بھی مصیبت ہے, پریشانی ہے, اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا. آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شاید ہم اپنی تشہیر نہیں کر پاتے ہیں, اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اتنا ماشاءاللہ زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں صرف ایک چیز آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ نالے صاف ہو رہے ہیں, لیکن یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے. ہوتا کیا ہے کہ پیچھے سے کچرا آتا ہے, سلٹ آتی ہے, تھیلیاں آتی ہیں. یہ ہمارا 30 ستمبر تک پروسیس جاری رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ابھی نالا صاف کر دیا ہم نے, مشینری گھر بھیج دی, آپ جائیں گے بہت سی جگہوں پہ واپس یہ ریکرنگ ہو رہی ہے چیز. تو یہ آن گوئنگ ٹل 30 سپٹمبر چیز چل رہی ہوتی ہے, تاکہ جو بھی چیلنج ہو اس کو ہم عبور کر سکیں. دوسری چیز میں پن پوائنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا صرف اور صرف تھیلیاں, صرف اور صرف تھیلیاں. ہمیں بحیثیت شہری یہ فیصلہ کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ہر سال خرچہ کرنا چاہتے ہیں ان تھیلیوں کو صاف کرنے کے لیے, یا ہم سرکار کی مدد کریں اور اس کے استعمال سے گریز کریں. آخر میں بس میں اس گراف پہ فوکس کرنا چاہوں گا جو پرفارمنس بتا رہی ہے 1.2 بلین اینڈ 2.8 بلین. ایم کیو ایم کا کراچی اور پیپلز پارٹی کے کراچی میں یہ ڈفرینس, اور انشاءاللہ یہ جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جاتا ہوا, یہ انشاءاللہ آنے والے 3 سالوں میں مزید اوپر جائے گا. اور پھر کراچی والے فیصلہ کریں گے کہ ان کو تعصب کی سیاست اچھی لگی, تنقید کی سیاست اچھی لگی, یا ترقی اور خدمت کی سیاست اچھی لگی. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ بھی کہا نا کہ میرے دور میں بنا وہ, اچھا سب کچھ انہوں نے کہا 90%, 95%, 99%, میرے خیال میں ان سے پہلے کراچی تھا ہی نہیں. میں اس دن کہہ رہا تھا شاید کے پی ٹی بھی کسی دن کلیم کر لیں کہ کے پی ٹی میں نے بنایا تھا, یا پورٹ قاسم جو ہے نا وہ بھی میں نے بنایا تھا, وہ کلیم کر سکتے ہیں. دیکھیں نہ مصطفیٰ کمال صاحب انجینئر ہیں, نہ میں انجینئر ہوں, نہ وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں, نہ میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوں. ہم سیاسی لوگ ہیں. بحیثیت سیاسی آدمی کے, بحیثیت ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آف دا سٹی, مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرے شہر کے لوگوں کی تکلیف کو میں کیسے کم کر سکتا ہوں. آپ لوگ سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ شہر کے اندر ٹریفک کنجیشن ایک میجر مسئلہ ہے, اور رات کو 9 بجے کے بعد موری پور روڈ ہو, ایم ٹی خان روڈ ہو, مائی کولاچی روڈ ہو, سن سیٹ بولیوارڈ روڈ ہو, کورنگی روڈ ہو, جام صادق پل ہو, شارع دارالعلوم ہو, لاٹھی کی سڑک ہو, قائد آباد ہو, یہ چوک ہو جاتی ہیں. اور یہ چوک کیوں ہوتی ہیں؟ کہ پورٹ کا ٹریفک جس کو اپ کنٹری سامان لے کے جانا ہے, کراچی کے کسی گلی محلے میں نہیں لے کے جانا,
وہ سامان نکالنے کے لیے سڑک پر آتے ہیں اور ہم شہریوں کے لیے جگہ چوک ہو جاتی ہے. ہیزرڈ ہے وہ لوگوں کے لیے، لوگ سفر نہیں کر سکتے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، ایمبولینسز پھنستی ہیں. انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے وہ، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو میرا بحیثیت ایڈمنسٹریٹو ہیڈ اس کا کوئی نہ کوئی حل میں سوچوں گا نا. مصطفیٰ کمال صاحب ایک ماضی کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. ان کو بھی حل سوچنا چاہیے نا. یہ کہہ دینا کہ مجھے پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا، میں نے پہلا کام یہ کیا، اس کا جو کنسلٹنٹ تھا، ٹیکنیکل کنسلٹنٹ، اس کا نام ہے ای اے، انجینئرنگ ایسوسیٹس. میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہا جاتا ہے کہ یہ ہیوی ٹریفک کے لیے نہیں بنا. انہوں نے دو ٹوک یہ بات ہمیں بتائی کہ سر بات غلط ہے، اس کے سٹرکچر میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں کہا یہ آپ لکھت میں دے سکتے ہیں؟ انہوں نے ان رائٹنگ رپورٹ جمع کرائی. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. تو نہ میں انجینئر ہوں نہ مصطفیٰ صاحب انجینئر، ہم ان چیزوں سے گریز کریں. ہاں اس کے اندر پچھلے چند سالوں میں ویئر اینڈ ٹیئر بہت ہوئی ہے. اس کے اندر کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر این ایچ اے کرنا چاہے این ایچ اے کرے اس کو، این ایچ اے نہیں کر سکتی تو ہم کر کے دیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا حل اس طرح نکل سکتا ہے. نو کہنا تو ہر چیز کا سب سے آسان ہوا ہے، نو کہہ دیں. اگر حل کی طرف سوچنا ہے تو ہم نے پروپوز این ایچ اے کو یہ کیا ہے ابھی کہ آپ اس کا ٹرائل رن کریں 1 ہفتے کا. آپ رات کو ہیوی ٹریفک کھولیں اس کے اوپر، جب نارمل گاڑیاں نہیں جا رہی ہوتی، اس پہ لائٹ ٹریفک نہیں ہوتا، آپ رات کو ہیوی ٹریفک کھولیں، اس کو ریگولیٹ کریں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس راستے کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہیوی ٹریفک کے لیے یا نہیں. جمعرات کو ان کی رپورٹ، انہوں نے بھی ایک اور کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے ای اے کے علاوہ، اس کی غالباً جمعرات کو رپورٹ آ جائے گی. اس کے بعد وہ ہمیں بھی اس کو شیئر کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کا ایک بڑا میجر مسئلہ ہے، وہ حل ہو سکتا ہے. اور اگر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ پیسے مزید خرچ کرنے پڑے لیاری ایکسپریس وے کو بہتر بنانے کے لیے، تو ہم تو پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ کام بھی کرنے کو تیار ہیں تاکہ شہریوں کو ہم ریلیف دے سکیں. بہت شکریہ. اچھا میں کارروائی تو سٹارٹ کر رہا ہوں، پھر اب جو کارروائی کروں گا نا تو وہ لوگ پھر جب کہیں گے نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ان کی خبریں نہیں چلانا. پھر پرابلم ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے یار، میں وہ ٹھیلے والے سے پیسے نہیں لیتا بھائی، نہ یہ لیتا ہے، ہم لوگ نہیں ہیں وہ. میں کہتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان ٹھیلے والوں کے ساتھ، کہ کبھی کوئی جا کے پیسے لے رہا ہے، کبھی کوئی لے رہا ہے، کبھی کوئی لے رہا ہے. وہ دے بھی رہے ہیں، ہم شہری بھی جا کے ان سے پھر آم بھی خریدتے ہیں، سیب بھی خریدتے ہیں، سبزیاں بھی خریدتے ہیں. نیو امیجنا روڈ جو ہے وہ 6 لین کی ٹریک ہے. آپ ابھی جائیں دوپہر میں، وہاں پہ 2 لین شاید چل رہیں گے، باقی ساری یا تو پتھارے لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیلے لگے ہوں گے، یا ہماری گاڑیاں کھڑی ہوں گی. ہم شہری بریوزمہ نہیں ہو سکتے اس چیز سے، ہمیں بھی اون کرنا پڑے گا. تو کارروائی انشاءاللہ عشورے کے بعد ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. کچھ ٹارگٹس ہم نے بنائے ہیں کہ ماڈل سٹریٹس کریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت دی کہ میئر، کمشنر، ایڈیشنل آئی جی کراچی تینوں مل کے اس چیز کو اسپیئر ہیڈ کریں گے تاکہ کمپلیٹ یکسوئی کے ساتھ یہ کام کیا جا سکے. ٹارگٹ ہمارا یہ، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی مدد رہی اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ نہیں ہوا، کیا کراچی دشمنی کا کارڈ میرے خلاف نہیں کھیلا گیا، تو انشاءاللہ یہ کام کر کے دیں گے. میں آئی پٹ دس کوشچن ٹو یو، مجھے بتا دیں سندھ گورنمنٹ نے مجھے کون سے پیسے دیے ابھی. میں نے اس لیے سٹارٹ اس چارٹ سے کیا نا آپ کو کہ اس میں تو کوئی سندھ گورنمنٹ ہے ہی نہیں. 1.2 ارب روپے ہیں اور 2.8 ارب روپے ہیں، کمپیریزن آپ کے سامنے. وہ تو بڑے تجربہ کار لوگ تھے یار، پتہ نہیں پہلے مشیر داخلہ بھی رہے تھے، مشیر بلدیات بھی رہے تھے، سب کچھ رہے تھے نا وہ لوگ. تو ہم لوگ تو نئے لوگ ہیں. میرا تو کوئی بھائی، بھاوج یا جاننے والا کے ایم سی میں ملازم نہیں ہے، واٹر بورڈ میں ملازم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کس کے بھائی بھاوج ہیں؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھیں، جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا. تو میں نے اس لیے سٹارٹ اس چیز سے کیا.
اپنا کام پہلے کر رہا ہوں اور پھر جا کے شہر کا مقدمہ بھی رکھتا ہوں. یا میں خود کام نہ کروں, کہہ دوں یار تم پیسے دے دو مجھے, میں کام کر لوں گا, میں نے یہ کام نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, کسی بھی حکومت میں جب ٹرانزیشن ہوتی ہے نا, تو اس ٹرانزیشن میں جو آپ کو ویزیبل چینج ہے نا, ویزیبل چینج, وہ شروع میں نہیں آتا. آپ جو پالیسیز بناتے ہیں, سوچتے ہیں, حکمت عملی بناتے ہیں, اس کی قانون سازی کرتے ہیں, اس کی انفورسمنٹ اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. کسی بھی گورنمنٹ کا پہلا اگر آپ آدھا دور دیکھیں گے نا, وہ پالیسی میکنگ ہے, اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ, اس کی اپلیکیبلٹی آتی ہے, تو آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں نظر آئیں گی. میں نے آپ کو یہ تھوڑی کہا کہ میں پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, میں نے آپ کو بتایا میں پانی کا مسئلہ پیپلز پارٹی کیسے حل کرنے جا رہی ہے, کہ جن کے دور میں توتی بولتی تھی وہ ہب ڈیم والی کنال کا کام نہیں کر پائے نا. کیا ٹینکر مافیا جو ہے وہ آج چل رہی ہے؟ ان کے زمانے میں ٹینکر نہیں چلتے تھے. آپ کہتے ہیں ضلع بستی کے اندر پانی کی شارٹیج ہے, میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. ضلع بستی کا حال کیا کیا ان لوگوں نے. وہ پلاٹ جس کے اوپر گھر ہوتے تھے اس کے اوپر 20 منزلہ عمارت بنا دی, اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو پانی ایڈ کیے بغیر کیا پانی پہنچے گا. آپ نے اپنے وسائل کو بڑھایا نہیں. اور میں اس لیے ان کے اوپر باتیں کرتا ہوں کہ سڑکوں کو کمرشلائز کر کے پلاٹوں کو کمرشل کرنے کا راستہ پہلے نعمت اللہ صاحب نے دکھایا اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے دکھایا. یہ نسلہ ٹاور جو ہے, یہ جو روڈ ہے, یہ کمرشل کس دور میں ہوئی تھی, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی حقائق کو جانے بغیر ہم معاملات کو کبھی بھی سلوشن کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. انشاءاللہ سلوشن اورینٹڈ ہیں, سلوشنز چاہتے ہیں, سلوشنز کی طرف گامزن ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو سلوشنز ڈیلیور کر کے دیں گے. جی, مزے کی بھی ہے اور انفارچونیٹ بات بھی ہے کہ قانون سازی میں نے ایڈمنسٹریٹرشپ کے دور میں کی, پاس کرایا, جب پاس ہو گئی تو رشوت آفر ہوئی, منع کیا, عدالت گئے, عدالت سے اس کو سسپینڈ کرا کے آ گئے. یہ میں بالکل حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں, ڈاکیومنٹڈ ہے. مطلب مجھے تو کبھی کبھار مایوسی اتنی ہوتی ہے کہ محنت کر کے کوئی چیز کرتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, اور پھر وہ کہیں اور سے کچھ اور فیصلہ ہو جاتا ہے. میں اگر آپ کو یاد ہو, جب وہ میں نے کیمپین سٹارٹ کی تھی تو میں نے کیمپین کا موٹو یہ رکھا تھا, سے نو ٹو پلاسٹک بیگز. کوئی بھی قانون جب تک شہری اس کو اون نہیں کریں گے نا, اس کی نفاذ, اس کی عمل درآمد ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. میں آپ کے توسط سے, آج میڈیا کے توسط سے شہریوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, اپنے 5 منٹ کی 10 منٹ کی آسائش کے چکر میں آپ تھیلی استعمال کرتے ہیں, وہ تھیلی کئی سالوں تک, دہائیوں تک آپ کے نظام کو چوک کر دیتی ہے. تو قانون سازی کے لیے اب میں نے سندھ حکومت سے رجوع کیا ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے میں نے کہ جی ہمارے لاء کو تو نہیں مانا لوگوں نے اور عدالت نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, آپ اپنی قانون سازی کر لیں تاکہ اس کے بیسس کے اوپر اس کو انفورس کیا جا سکے. لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں خود ذمہ دار شہری, اچھے انسان, اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے, صفائی نصف ایمان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا, یہ کر کے میں آ رہا ہوں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے, لیکن انہوں نے 3 شرطیں جو ہیں وہ رکھی کہ ان 3 شرائط پر عمل کیا جائے پھر وہ مذاکرات کریں گے. دوسرا, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, بحیثیت ترجمان سے حکومت, آپ اس پر کیا کہیں؟ اچھا, مجھے نہیں پتا خان صاحب کا کیا موقف ہے, خان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرنے کو یا انگیج کرنے کو تیار ہیں. جتنا میں نے خان صاحب کو دیکھا ہے, میرے خیال میں وہ ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتے. وہ ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. جو آپ نے دوسری بات کی عدالت کے فیصلے کی, عدالتی فیصلے کی, دیکھیں میرا اپنا ماننا یہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے طاقتور ججز ہیں. قانون کو بنانے کے لیے وزیر اعظم کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے, آئین کو بنانے کے لیے, امینڈ کرنے کے لیے وزیر اعظم کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن اس آئین کو جج صاحبان اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے
کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر قانون میں الیکشنز ایکٹ میں لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ کو سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے، تو اس 3 دن کو اگر لا منسٹر چینج نہیں کر سکتا، اگر اسپیکر آف نیشنل اسمبلی چینج نہیں کر سکتا، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان چینج نہیں کر سکتا، صدر مملکت چینج نہیں کر سکتا، تو جج صاحبان 3 کو 15 کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے یہ بڑے احترام کے ساتھ. اگر آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر لیا، جب آپ نے سیاسی جماعت کو جوائن کر لیا تو آپ اس سیاسی جماعت کو 3 پیرامیٹرز پہ اگر چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر آرٹیکل 63A کا لاگو ہوگا. یہاں پر ان لوگوں نے آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا. آپ کیسے سنی اتحاد کونسل سے وہ سوئچ کر کے دوسری سیاسی جماعت پر جائیں گے؟ یہ بہت بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں جو کہ مجھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جو طاقت ہے نا، وہ طاقت تو اب جج صاحبان کے پاس ہے، اور سوال جواب آپ کر نہیں سکتے، نہ آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے. میرا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سیاسی معاملات ہوں، انتظامی معاملات ہوں، سیاسی جماعتوں کو اور لوگوں کو معزز عدالتوں کو ان سے دور رکھنا چاہیے، اور ہمارے جج صاحبان کو بھی اس سے دور رہنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا عزت و احترام کا رتبہ ہے نا، وہ جج صاحبان کا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ منصف ہیں، وہ نیوٹرل ہیں. جب آپ سیاسی انتظامی معاملات میں پڑھتے ہیں تو جب آپ پاناما کا فیصلہ دیتے ہیں تو نون لیگ آپ کو برا بھلا کہتی ہے اور پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹتی ہے. پھر جب پاناما کے فیصلے کو اوور ٹرن کر دیا جاتا ہے 4 سال بعد، تو نون لیگ مٹھائی بانٹتی ہے اور پی ٹی آئی آپ کو برا بھلا کہتی ہے. کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب معزز عدالت آپ سے ریلیٹڈ ریلیف دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں عدالت بہت اچھی ہے. جب کسی اور کو ریلیف دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ صحیح نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا جج صاحبان کے لیے، وہ تضحیک آمیز گفتگو، وہ غیر مناسب ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. جس اعلیٰ عہدے پر، جس منصب پر وہ فائز ہیں، کسی کو ان کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا حل تبھی ہوگا، یہ جو ایک انفارچونیٹ ہسٹری ہماری رہی ہے نا، چاہے وہ جسٹس منیر کا کیس ہو، مولوی انوار الحق صاحب کا فیصلہ ہو، ارشاد حسن خان صاحب کا فیصلہ ہو، یا پیناما کیسز دیکھ لیجئے آپ، عبد القیوم صاحب کا جس میں بیوی شہید کو، آصف زرداری صاحب کو کنوکٹ کیا گیا تھا، وہ فیصلہ دیکھ لیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لائن ڈرا کرنی ہوگی. اور سیاستدان جو ہے نا، وہ تو سیاست کرے گا، اس کو تو موقع چاہیے، تو وہ تو اپنی بیان بازی بھی کرے گا، باتیں بھی کرے گا. لیکن اگر یہ جو ریمارکس اور کامنٹس کے اوپر گفتگو چلی جائے، اور جہاں پہ لوگ بڑی پرسنلائز باتیں کر لیتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بڑی غیر مناسب ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا حل یہی ہے کہ انتظامی معاملات، سیاسی معاملات جو ہے نا، اس میں جب ہم دخل اندازی کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے چھینٹیں اڑیں گی. میں آج مصطفیٰ کمال کے خلاف بات کرتا ہوں تو مصطفیٰ کمال جواب میں میرے خلاف بات کرتے ہیں. حافظ نعیم صاحب میرے خلاف بات کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں کوئی جماعت اسلامی کے خلاف بات کرتا ہے. تو ہم تو سیاسی جو لیڈران ہیں دنیا بھر میں، ابھی ٹرمپ بائیڈن کا وہاں پہ الیکشن چل رہا ہے تو ٹرمپ بائیڈن کے خلاف بات کر رہا ہے، بائیڈن جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ نارمل ہے. میں نے آپ کی وہ رپورٹ دیکھی تھی جس میں آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے نالوں کا ذکر کیا. اب آپ نے خود اتنا بڑا سوال اٹھایا، روز مجھ پہ تنقید ہوتی ہے. نہیں آپ سے نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ وہ سیاسی جو میرے حریف ہیں وہ تنقید کرتے ہیں نا کہ مرتضیٰ وہاب نے نالے صاف نہیں کیے. کل میں شاہدہ رحمانی صاحب کے دعا کے لیے گیا نارتھ نازر آباد کے ایریے میں، شارع نور جہاں سے ہوتا ہوا. تو شارع نور جہاں کا بڑا نالہ ہم نے بھی بنایا ہے، اس کے فیڈنگ نالے جو ہے نا بھرے ہوئے تھے.
शार हुमायूं भरे हुए थे। अब मसला ये ना कि वो अपना काम नहीं करते, इल्ज़ाम सारा हमारे ऊपर डाल देते हैं। हम कोशिश ये करें जहाँ जहाँ मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जो जो कुछ कर सका वो करूँगा। जो दूसरी बात आपने कही ना कि आप सॉलिड वेस्ट की तारीफ़ के पुल बांध देते हैं, मैं तारीफ़ के पुल नहीं बांधता, बट मैं ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो हालात थे जब रेहान हाशमी साहब डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन थे और कचरा डीएमसी सेंट्रल उठाती थी, और आज सेंट्रल के जो हालात हैं उसमें बेहतरी आई है। मैं ख़ुद जाता हूँ वहाँ पे, आप लोग भी जाते, बेहतरी आई है। प्रॉब्लम क्या है? आपने अभी इल्ज़ाम ये लगाया ना कि वो जाके नाले में कचरा फेंक देते हैं छतों पे। मैं इस लॉजिक से इसलिए इत्तफाक नहीं करता, उसकी मैं वजह बताता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना ये सॉलिड वेस्ट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कचरा उठाने के पैसे नहीं हैं, कचरा लैंडफिल साइट पर पहुँचाने के पैसे हैं। तो अगर वो कचरा किसी नाले की छत पे किसी सड़क पर डाल देगा ना तो उसको पेमेंट नहीं होगी। उसको पेमेंट तभी होगी जब वो जाम चाकरों पे, गोंद पास पे या शराफी गोड की जो लैंडफिल साइट है उसके ऊपर कचरा लेके जाएगा। वहाँ पे वेइंग स्केल है, वो वेइंग स्केल पे रिकॉर्ड होगा, उसके बाद उसको पेमेंट की जाएगी। ये जो आप जगह जगह कचरा इस तरह पिकता हुआ देखते हैं, ये जो माफियाज हैं ना, जो अनरेगुलेटेड लोगों से घरों से 200 रुपये लेके कचरा उठाते हैं, तो हम लोग उनको 200 रुपये दे देते हैं, वो कचरा हमारे घर से ले जाके गली के नुक्कड़ पर फेंक देते हैं। ये वो अफराद हैं, और उसके लिए हमें क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात के सामने रेस किया है। कमिश्नर साहब को भी मैंने कहा है कि इसमें एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ ये जो स्कैवेंजर्स हैं या इस तरह के जो लोग खुद अपना पैसा इकट्ठा करके लोगों के घरों से उठा के एक जगह फेंक देते हैं, ये वो हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको इंशाल्लाह हम अबूर करने की कोशिश करें। आपका ताल्लुक़ किस एजेंसी से है यार? हाँ यार, ये मेरे 2 फ़ोन है भाई, ये दोनों आप लोग चेक कर लो। ना नवाब शाह से फ़ोन आया, ना घोटकी से फ़ोन आया, ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से फ़ोन आया। अच्छा चलो, तो फ़ोन भी नहीं आया, चिट्ठी भी नहीं आई। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से आप बात करें, डॉक्टर आसिम से मेरे ख्याल में मेरी मुलाकात हुई है महीना 1.5 महीना हो गया है, और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ कि डॉक्टर आसिम ने इस तरह की कोई फरमाइश मुझसे नहीं की। अगर आपने मेरी पार्टी की क़यादत के हवाले से किसी से बात की, किसी के हवाले से बात करेंगे, मैं आपको बरमला कहता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो कानून के मुताबिक की जाएगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएगी, ताकि किसी का हक भी ना मारा जाए और केएमसी के साथ कोई ज़्यादती भी ना हो। बाकी प्रेशर यार, वो मैं क्या प्रेशर कुकर तो मैं हूँ, संभाल लेता हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों को संभाल लिया तो उनको भी संभाल लूँगा।